جس زمانے میں مبعوث کیے گئے اس زمانے میں انسانیت خودکشی کے راستے پر تھی. بچیاں تھوڑا زیادہ شور کر رہی ہیں، اگر وہ خاموش رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے اس زمانے میں انسانیت خودکشی کے راستے پر تھی، ہلاکت اور بربادی کے راستے پر تھی. دنیا کی کون سی ایسی برائی تھی جو اس دنیا میں پائی نہ جاتی؟ ایک اللہ کو چھوڑ کر کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا، کوئی چاند کو معبود مان رہا تھا، کوئی آسمان کو بھگوان مان رہا تھا، کوئی دھرتی کو خدا مان رہا تھا، کوئی پہاڑ کو دیوتا مان رہا تھا، کوئی سمندر کو دیوتا مان رہا تھا، اور کوئی بت کو معبود مان رہا تھا. بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ کعبہ جسے حضرت آدم علیہ السلام نے اول مرحلے میں بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آثار ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو تعمیر کیا، اس کعبۃ اللہ کے اندر، اس عمارت کے اندر 360 بت پرستی اور غیر اللہ کی عبادت کا یہ عالم. چوری وہاں عام تھی، ڈاکہ وہاں عام تھا، زنا وہاں عام تھا، قتل و غارت گری وہاں عام تھی، جنگ و جدال وہاں عام تھا. عربوں کے ماحول میں جنگ ایک معمولی بات تھی، معمولی چیزوں پر وہاں جنگ چھڑ جایا کرتی تھی اور ایک لمبے زمانے تک وہ جنگ باقی رہی. علماء یہاں تشریف رکھے ہیں، عربوں کی تاریخ میں جو سب سے لمبی جنگ اور طویل جنگ ہوئی ہے اس کا سبب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے اونٹ سے پانی پینے میں آگے بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے جو جنگ چھڑی وہ تقریباً 40-50 سال تک وہ جنگ باقی ہوئی. گویا کہ یہ دنیا ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی، تاریکیوں کا گھر بنی ہوئی تھی. ایسے ماحول میں آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا. ایک لمبے زمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 571 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے. گویا کہ اس زمین سے آسمان کا تعلق 550 سال کے بعد قائم ہو رہا ہے، اور دنیا کی جو حالت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے اور جبرائیل امین سب سے پہلی وحی، اللہ کا سب سے پہلا حکم وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آتے ہیں. لیکن تھوڑا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت کا جو ماحول تھا، ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی جائے. پہلے مرحلے
اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو جنگ و جدال سے روکا جائے پہلے مرحلے میں۔ اس ماحول کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے پہلے مرحلے میں۔ لیکن آپ تھوڑا غور فرمائیں کہ اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلا حکم، اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی ہے، اور جو الفاظ آپ کو عطا کیے جاتے ہیں وہ الفاظ یہ ہوتے ہیں اقرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ ایک عجیب و غریب بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، اور سب سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تعلیم، علم، زیادہ لمبی بات یہاں پہ نہیں کرنی ہے، بچوں کا پروگرام ابھی باقی ہے۔ ہم وہ امت ہیں، ہم اس دین کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس کو سب سے پہلی تعلیم اور جس کو سب سے پہلا حکم علم کا دیا گیا۔ امت سے کہا گیا نبی کے واسطے سے کہ پڑھو، لیکن ہماری پڑھائی کا اور ہمارے علم کا عالم کیا ہے وہ تھوڑا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کی آبادی ہے، اس آبادی کے اعتبار سے کسی نے ایک جائزہ لیا، ایک انالائسس کیا، ایک رپورٹ تیار کی، اور مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے جو رپورٹ چھن کر آئی وہ یہ کہ یہ مسلم قوم وہ قوم ہے جو سال کے 365 دن میں صرف 6 منٹ پڑھتی ہے۔ یہ ہماری پڑھائی کا ریشیو ہے۔ حالانکہ ہماری تعلیم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، وحی کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، نبوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا تھا وہ اقرا کا حکم دیا گیا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن میں کبھی بشیر کہا گیا، کبھی ان کو نذیر کہا گیا، کبھی ان کو شاہدن کہا گیا، کبھی ان کو سراج منیر کہا گیا، اور کیا معلوم کتنے اچھے اچھے القاب، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ اس کے بارے میں شاعر اسلام حسان بن ثابت کا کہنا یہ ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، کہ اے نبی آپ کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ہماری آنکھوں نے ایسا حسین چہرہ کبھی دیکھا نہیں، اور ہماری آنکھیں دیکھیں کیسے، کسی ماں نے ایسا حسین بچہ جنا ہو تب تو ہماری آنکھیں دیکھیں، ایسا حسین بچہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ نبی آخر الزمان اپنے بارے میں فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ لوگوں میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں استاذ بنا کر بھیجا گیا، I am sent as a teacher، میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی انشاءاللہ موقع ہو تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ٹیچر اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا ویوہار کیا۔
ٹیچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا ویوہار تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ایک صحابی جو اسلام کے ابتدائی مرحلے میں ایمان انہوں نے قبول کیا تھا اور اس کے بعد ایک لمبے سفر میں چلے گئے. درمیان میں اسلام کے کیا احکامات آئے ان کو پتہ نہیں تھا اور ایک لمبے سفر کے بعد آئے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اگر نماز میں کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے جواب میں اللہ کرنے کی اجازت. بات سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی. اسلام کے ابتدائی دور میں اگر نماز میں کسی کو چھینک آ جائے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں منع کر دیا. یہ صحابی چونکہ سفر میں تھے، درمیان میں کیا حکم آیا ان کو پتہ نہیں تھا، وہ نماز میں تھے. بغل میں ایک صحابی نے چھینکا تو انہوں نے سوچا کہ وہی حکم باقی ہوگا. انہوں نے اس چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا. ظاہر سی بات ہے یہ غلطی ہو گئی. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی اور اس کے بعد نماز سے جب میں فارغ ہوا تو تمام لوگ تیکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے گھورنے لگے. تو میں نے سوچا کیا بات ہے، ہم نے کیا غلطی کر دی کہ لوگ مجھے گھور رہے ہیں. اس کے بعد ان کا بیان یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے اور کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ نے مجھے مارا نہیں، رسول اللہ نے مجھے جھڑکا نہیں، رسول اللہ نے مجھے سخت الفاظ نہیں کہے، بلکہ بڑے پیار اور محبت سے کہا کہ یہ نماز ایسی چیز ہے جس میں عام لوگوں کی طرح بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نماز میں اللہ کی ثنا اور اس کی تسبیح ہونی چاہیے. اگر کوئی چھینکے تو چھینکتا رہے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہے. اس کے بعد اس صحابی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے حضور سے بہتر معلم اور ٹیچر نہیں تھا، اتنے پیار سے اپنے شاگرد کو اور اپنے بچوں کو سمجھانے والا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسے ٹیچر کیسے زندگی گزاری، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بھی دیکھیں. اللہ کے نبی نے ایز اے باپ کیسے زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے ایک شوہر کی طرح کیسے زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے ایک ٹیچر کی طرح کیسے زندگی گزاری، یہ سمجھنے کا موضوع. لیکن بہرحال جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی عظیم الشان کارنامہ انجام دے رہے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج ہمیں معاف کیا جائے، آج اگر کوئی کسی مسجد میں مؤذن ہو، کسی مسجد میں امام ہو، بچوں کو پڑھانے والا ہو، بچوں کو دین کی تعلیم دینے والا ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کیا ہے، یہ ہے کوئی گرا پڑا آدمی. ایسا نہیں. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. یہ جو سیدھے سادے لوگ ہمارے محلے معاشرے میں مولوی نما شکل بنا کر کوئی امامت کر رہا ہے، کوئی مؤذن کے فرائض انجام دے رہا ہے، کوئی بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے.
یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں پر اپنے نبی کو بھیج کر احسان کیا اور وہ نبی کیا کام کرتا ہے؟ وہ نبی لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا طریقہ بتاتا ہے، وہ نبی لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تھوڑا سا دل تھام کے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیے کہ یہ مکتب میں اور مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، کتاب اللہ کے مسائل سمجھائے جا رہے ہیں، بچوں کو اخلاق عالیہ اور اچھے اخلاق اور مورل ویلیوز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی اور نبیوں نے اپنے زمانے میں جو کام کیا، یہ انبیاء کے وارث اسی کام کو کرتا ہے، اس کو معمولی بالکل نہ سمجھا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں حسد ناجائز اور حرام ہے۔ حسد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی، مان کے چلیے ہمارے ایک بھائی کو اللہ نے مال دیا، ہمارے ایک بھائی کو اللہ نے علم دیا، ہمارے ایک بھائی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، ہمارے ایک بھائی کو اللہ نے عہدہ دیا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں نعمت اس سے چھن جائے، ہمیں ملے نہ ملے۔ کوئی حسین ہے تو وہ بدصورت ہو جائے، کوئی علم والا ہے تو وہ اپنے علم کو بھلا جائے، کوئی مالدار ہے تو وہ فقیر اور تلاش ہو جائے، کوئی اگر عہدے والا ہے تو اس سے عہدے چھن جائے۔ اس طرح کی جو تمنا ہوتی ہے اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اسلام میں حسد ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحاسدوا، دیکھو آپس میں حسد نہ کرنا۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں حسد جائز ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر اسلام میں حسد جائز ہوتا تو دو لوگوں کے تعلق سے حسد کیا جا سکتا۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ حق کے راستے میں خرچ کرتا ہو، یہ ایسا شخص ہے کہ جس پر حسد کرنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، دین کا علم، شریعت کا علم، قرآن کا علم، اور وہ اس کی تعلیم دیتا ہو اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو۔ جی، امت کا ایک بہت بڑا کام، امت کا ایک بہت بڑا منصوبہ یہ مکاتب کے ذریعے سے پورا ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن میں سر فہرست امریکہ ہے، وہ چاہے دنیا کے سامنے جتنا سیکولر بنے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس جیسے ممالک نے اسلام اور مسلمانوں کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ وہاں کا جو سب سے اہم مقام ہے وائٹ ہاؤس، وہ وائٹ ہاؤس نہیں ہے، وہ بلیک ہاؤس ہے۔ وہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف وہاں سے سازشیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کے ویل فرنشڈ
آفس میں اور پروگرام ہال میں بیٹھ کر جو لوگ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف منصوبے اگر بنا رہے ہیں ان کو بنانے دیا جائے. خدائے پاک کی قسم اگر ہم نے ان مکاتب کو اور ان مدارس کو مضبوط کیا تو وہاں سے جو پروگرام تیار ہو رہے ہیں اس کے مقابلے کے لیے ہمارا یہ نظام کافی ہے. جی آپ اس کو معمولی مت سمجھیے. وہاں سے اگر اسلام کو مٹانے کی بات ہوتی ہے, قرآن کو مٹانے کی بات ہوتی ہے, رسول اللہ کی شبیہ کو مٹانے کی بات ہوتی ہے, تو ان مدارس میں اور ان مکاتب میں انشاءاللہ ایسے افراد تیار کریں گے جو کہیں گے ان کو ڈنکے کی چوٹ پر کہ تم قرآن کو مٹانا چاہتے ہو, سارے پریس بند کر دو, قرآن پاک کے جتنے نسخے دنیا میں ہیں سب کو جلا دو. لیکن انشاءاللہ یہ جو مکاتب اور مدارس میں بچے تیار ہو رہے ہیں ان کے سینوں میں قرآن پاک جو لکھا جا رہا ہے تم کہاں تک مٹاؤ گے؟ ہمارے سینے کے الواح میں جو قرآن لکھا ہے اگر دب ہو تو اس کو مٹا کر دے. اس کو ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے. یہ ہلکا نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے ان مکاتب کے ذریعے سے, ان مدارس کے ذریعے سے. میرے بزرگوں, میں مبارکباد دیتا ہوں اس مکتب میں جو بچے تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں, جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں, ہمارے مولانا اور دیگر لوگ ان کو پڑھاتے ہیں اور یہاں کی کمیٹی اس کی فکر کرتی ہے. یہ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے نظام کو اور مرتب کیجیے, آپ اپنے نظام کو اور مضبوط کیجیے. لیکن بڑے درد کے ساتھ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ذمہ داران قوم یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. آج ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑا المیہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, اللہ نے مالی وسعت دے دی, ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, ماڈرن ایجوکیشن میں ہمارے بچے آگے بڑھے, بہت اچھی بات. ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنے, بہت اچھی بات. ہمارے بچے IAS IPS بنے, بہت اچھی بات. اور دوسری طرف یہ مکاتب اور مدارس کا بھی نظام ہے, یہاں سے بھی ہمارے بچے جڑ رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, دعائیں یاد کر رہے ہیں, نماز سیکھ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے علماء ہماری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایک بہت بڑی کمی اب بھی پائی جا رہی ہے, اور وہ کمی کیا ہے کہ بچوں کے اندر تربیت کا مادہ نہیں پایا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے, یہ کون سی بلا ہے؟ تعلیم کو ہم سمجھتے ہیں, یہ تربیت کا کیا مطلب آپ سمجھانا چاہتے ہیں جو مکاتب سے پورا نہیں ہو رہا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں کیا وہ علم دین ان کی زندگی میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. مہمان جب آتے ہیں ہمارا بچہ دن بھر کی دعائیں پھر پھر سناتا ہے. مہمان جب آتے ہیں ہمارا بچہ سنتے پھر پھر سناتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت ہمارا بچہ سو رہا ہے اہتمام سے دعا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. جس وقت ہمارا بچہ باتھ روم جا رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. نماز کو اس نے سیکھ لی, نماز کا وہ اہتمام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں بھی ہماری باتوں کو سن رہی ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ آپ مدرسے میں بھیجتے ہیں, مکتب میں بھیجتے ہیں, 2-4 گھنٹوں کے لیے وہ مکتب اور مدرسے میں ہوتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ اوقات میں وہ آپ کی نگرانی میں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 1-2 گھنٹے کے لیے بچے کو مکتب اور مدرسے میں بھیج کر ہم فری ہو گئے. آج تو ماشاء اللہ ایک ایسا آلہ جو ہم لوگوں کی جیب میں بھی اب ہے مجبوری, کیا کیا جائے, اس نے وہ تباہی مچائی ہے, وہ تباہی مچائی ہے کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے.
والدہ کے پاس الگ موبائل، باپ کے پاس الگ موبائل، بچے پریشان بہت کرتے ہیں، اس کے پاس الگ موبائل۔ تھوڑی دیر کے لیے بچہ اسکول میں جا کر گویا کہ احسان کر دیتا ہے اپنے ماں باپ پر، اور اس کے بعد آنے کے بعد بیچارہ وہ موبائل میں ایسا گھستا ہے کہ کھاتے وقت بھی وہ موبائل سے فری نہیں ہوتا۔ اس رخ پر ہمارے جو بچے جا رہے ہیں، اس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ والدین، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ موبائل پہ لگنے سے بچائیں۔ بہت عجیب و غریب واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، بچوں کا ایگزام ہو رہا تھا، ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایک بچے نے اس میں لکھا کہ میں اسمارٹ فون، موبائل فون بننا چاہتا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا، ان کے ماں باپ کو بلایا گیا، بچے کو بلایا گیا کہ بھائی سوال کیا گیا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اسے لکھنا چاہیے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں موبائل بننا چاہتا ہوں، کیا وجہ؟ جب پوچھا گیا تو بچے نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب جواب۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اسکول سے جاتا ہوں تو دیکھتا یہ ہوں کہ میرے والد اپنے موبائل میں مست ہے، میری والدہ اپنے موبائل میں مست ہے، ان کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی موبائل بن جاؤں تاکہ ان کی توجہ میری طرف رہے، ان کا اٹینشن میری طرف رہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 24 گھنٹے اپنے بچوں کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ ہم 1-2 گھنٹے کے لیے مکتب میں بھیج کر اور یہ کہہ کے کہ مولوی صاحب آپ کیا پڑھا رہے ہیں، مولانا صاحب آپ کیا پڑھا رہے ہیں، ہمارا بچہ نماز کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب، مولانا صاحب سب کی ذمہ داری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اور گھر کے گارجین وہ ذمہ داری سے سرجوش ہو۔ ایک معمولی پیڑ ہم اس کی کتنی نگہداشت کرتے ہیں تب کہیں جا کے وہ پھل دینے والا بنتا ہے۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ ایک بچہ اگر آپ کی تربیت میں ہے تو اللہ نے گویا کہ سب سے اعلیٰ مخلوق کو آپ کی تربیت میں ڈالا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا جائے، ورنہ کل قیامت کے دن جو منظر ہمارے سامنے ہوگا وہ بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے، انشاءاللہ بات میں اب ختم کروں گا۔ قرآن پاک نے ایک نقشہ یہ کھینچا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے، کچھ لوگوں کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں آ کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تنہا جہنم میں مت بھیجیے، اس لیے کہ ہم جو برائی کے راستے پر آئے، ہم جو گمراہی کے راستے پر آئے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی، ہم نے اپنے گارجین کی اتباع کی، ہمارے سامنے جو ماحول تھا ہم نے اس کی اتباع کی۔